اس وقت آپ کو لے چلیں گے پشاور، جہاں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پشاور میں میٹ دی پریس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ملک کا پچھلے 10 سال سے دہشت گردی تھا، تو جب ایک ونڈو آف اپرچونٹی ملی تھی تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے آرمی پبلک سکول کے حادثے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے اوپر سائن کیا تھا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس میں کئی چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی۔ ایک تو جو پولیس کو ٹھیک کرنا تھا کہ سارے صوبوں نے اپنی مدد کرنی تھی، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ پولیس ریفارمز تھی۔ ادھر مجھے میں فخر سے بھی کہتا ہوں، میں داد دیتا ہوں پرویز خٹک اور ان کی کیبنٹ کو کہ جس طرح انہوں نے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا، اس کو پروفیشنلائز کرنے دیا، اور اس کا جو رزلٹ آپ کے سامنے آیا، اور جو پولیس ایکٹ جو پہلی دفعہ پاکستان میں کسی پروونشل گورنمنٹ نے اس طرح کی پولیس کو آٹونومی دی ہے، تو اس کا جو فائدہ ہوا وہ ہم سب کا، جتنے بھی پختونخوا میں لوگ ہیں، ان کا سر فخر سے اوپر جانا چاہیے۔ جو جس طرح کے پختونخوا کی پولیس تھے، یہ جو بھی تنگی میں یہ جو دہشت گردی ہوئی، جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا اور جانیں بچائیں، سارے پاکستان میں اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ دیا۔ اور ہم نے اب کوشش بھی کی ہے کہ جو پولیس ایکٹ پختونخوا کا ہے وہ ہم ٹیبل کر رہے ہیں پنجاب کی اسمبلی میں بھی اور سندھ کی بھی اسمبلی میں، تاکہ اس کو یہ اڈاپٹ کریں ایک سکسیسفل ماڈل جس سے پولیس کی ڈی پولیٹیسائزیشن اور پروفیشنلزم بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں پنجاب میں آپریشن ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا تھا، اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے، کیونکہ جب آپ ایک پروونس پہ آپریشن کریں گے تو وہ تو دہشت گرد کسی اور پروونس پہ چلے جائیں گے جدھر آپریشن نہیں ہو رہا، تو ایک سارے ملک میں سائملٹینیس آپریشن ہونا چاہیے تھا۔ اور جو میرے خیال میں سب سے ہم نے کمزوری کی وہ فاٹا کے اوپر۔ میرے خیال میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پختونخوا کا اور فاٹا کا مرجر، یہ امیجیٹلی شروع ہو جانا چاہیے تھا ضرب عضب کے بعد، کیونکہ وہ ایک خلا بن گئی ہے سارے قبائلی علاقے میں، ایک آپریشنز کی وجہ سے، تباہی کی وجہ سے۔ وہاں پرانا نظام ختم ہو گیا ہے، ادھر گھر تباہ ہو گئے ہیں، ادھر بازار ختم ہو گئے ہیں، تو وہ بڑا ضروری تھا کہ ایک فوری طور پہ ایک نیا سیٹ اپ لے کے آتے، اور ایک ہی وائبل سیٹ اپ ہے، اور وہ ہے کہ پختونخوا اور فاٹا کا مرجر۔ فاٹا کے لوگوں کو بھی فائدہ ہے اور لانگ ٹرم پختونخوا کے لوگوں کو بھی اس کا بہت فائدہ ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا سلو کام چلا ہے، اور وہاں خلا بڑھتی گئی پختونخوا میں، اور اگر یہ جلدی پر نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ ایک اور ضرب عضب کرنا پڑے آنے والے دنوں میں، جب آبادی واپس جائے گی، افغانستان سے لوگ آئیں گے، ان کے اندر اگر ملیٹنٹس چلے گئے، نوجوانوں کے لیے روزگار نہ ہوا، ان کے گھر نہیں ہیں، ان کا جب وہ دیکھیں گے کہ کوئی کمپنسیشن نہیں ملی، ریہیبلیٹیشن نہیں ہوئی، جو پیسہ وہاں فاٹا کے لیے وہ خرچ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں، وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو میرے خیال میں جو کرنا چاہیے تھا ایک مرجر کا فیصلہ ہو جاتا، اور آہستہ آہستہ قبائلی علاقے کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے آہستہ آہستہ جو پاکستان کے قانون وہاں ان کو امپلیمنٹ کیے جاتے، لیکن بڑا مشاورت کے ساتھ اور سلو پیس، لیکن وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم فوری طور پہ لے کے آتے، اور ان کے ذریعے پیسہ خرچ کیا جاتا جو ریہیبلیٹیشن کے لیے، یہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اور آخر میں جو پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کا، کہ کسی بھی ملیشیا کو، عام ملیشیا کو، کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ کوئی بھی ملک اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایک ہماری جو بھی ماضی میں پالیسیز تھی، اس کا اب چینج کرنا پڑے گا کہ آپ اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے مونوپلی ہتھیاروں کی، اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے۔ جب آپ ملیشیا چھوڑ دیتے ہیں اپنے ملک میں، اور جو بھی 80 کی دہائی میں یہ ضرورت تھی، یہ اب جو اب حالات ہیں، یہ اب ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں ہوا، اس میں مصلحتیں تھیں۔ اور آخر میں جو پوائنٹ ہے، یہ جو پاکستان 8 مہینے سے پینما کے اندر پھنسا ہوا ہے،
میرے خیال میں یہ پاکستان میں ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. یہ ایک ایسا ٹائم ہے پاکستان میں جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں, یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ملک کے چیف ایگزیکٹو کی تلاشی لی گئی سپریم کورٹ میں. سوالات پوچھے گئے ان سے, وہ جو کبھی بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ ان کو سپریم کورٹ میں بلا کے تو اس طرح ان سے سوال کیے جائیں گے. یہ پاکستان ہمیشہ کے لیے بدل رہا ہے. اس سے یہ ہوگا, جو بھی اب نتیجہ آتا ہے وہ تو اب ججز نے کرنا ہے, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی ملک میں اقتدار میں آئے گا وہ 10 دفعہ سوچے گا چوری کرتے ہوئے, کرپشن کرتے ہوئے ڈرے گا. کہ جو ہوا ہے نواز شریف سے, نواز شریف 30 سال سے پاور میں ہیں, وہ کبھی بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کے ان سے سپریم کورٹ میں ایسے سوال پوچھے جائیں گے, ایسے ان کو جواب دینے پڑیں گے. میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو ملک کا جو بھی اقتدار میں آتا ہے اس کے لیے جو اخلاقیات کا بار ہے, جو اس کی سٹینڈرڈ ہے, وہ عام شہری سے زیادہ اوپر ہونی چاہیے, کیونکہ وہ پبلک کے خزانے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. جب آپ بھی کسی کو اپنے پیسے کو آپ اگر کہیں کہ میرے لیے امانت رکھے, تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایماندار ہو. اور یہی ہے آرٹیکل, یہ جو آئین کے اندر ہے, صادق اور امین. اگر آپ کوئی صادق اور امین نہ ہو, آپ اپنے پیسے اس کے پاس نہیں رکھوائیں گے. تو ملک میں جب ہم اپنا خزانہ دیتے ہیں کسی کو رکھوالی کرنے کے لیے, اور اس کے اوپر ایلیگیشنز اسحاق ڈار کی ریٹن کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو ملک کے فائنانس منسٹر تھے, وہ ملک کے پرائم منسٹر کے لیے منی لانڈرنگ کرتے تھے. تو اگر اس طرح کی کریڈیبلٹی ہے ملک کے فائنانس منسٹر کی اور ملک کے پرائم منسٹر کی, تو کوئی ٹیکس نہیں دے گا. لہٰذا پاکستان کے اوپر دنیا میں سب سے کم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے, قرضوں میں ہم ڈوب رہے ہیں. قرضے جتنے لے رہے ہیں, پاکستان ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گیا ہے. تو یہ جو عدالت کے اندر انشاءاللہ جو چیز نکلنی چاہیے وہ یہ کہ جو ملک میں اقتدار میں آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہو. میرے اوپر انہوں نے مجھے, جب سے میں پینما کی بات اٹھائی ہو, تو میرے اوپر سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کیس کیا ہوا ہے, یہ شریفوں نے اور نون لیگ نے, اور الیکشن کمیشن میں بھی کیس کیا ہوا ہے. اگر میں اس میں سے ایماندار نہیں نکلتا تو مجھے بالکل رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ملک کے اندر کسی بڑے عہدے پہ بیٹھوں. عہدے پہ صرف اس کو بیٹھنا چاہیے جو ایماندار ہو. اور یہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے مجھے امید ہے کہ یہ چیز سامنے آئے گی کہ کیا جو پرائم منسٹر ہے, انہوں نے جب پینما میں ان کا نام آیا, ان کی فیملی کا, کیا انہوں نے قوم سے سچ بولا یا نہیں بولا, کیا یہ صادق ہیں یا امین, صادق اور امین ہے یا نہیں ہے. اور یہ انشاءاللہ جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری خواب ہے ایک نیا پاکستان بننے کی, وہ انشاءاللہ بنے گا. ساتھیوں, سوالات کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے صدر علمگیر خان عمران خان صاحب کو ہمارے روایتی پگڑی دونوں کا وہ پہنا دیں, اور ساتھ ہی چیف منسٹر صاحب بھی. یہ کافی نہیں ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پشاور میں میٹ دی پریس سے خطاب کر رہے تھے. اس وقت انہیں مقامی قبائلی پگڑی پہنائی جا رہی ہے, جس طرح کے مشران کو پہنائی جاتی ہے. حوصلہ افزائی کا, خراج تحسین پیش کرنے کا خوبصورت انداز ہے. پرویز خٹک وزیر اعلیٰ کے پی کو بھی یہ پگڑی پہنائی گئی. ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان مطمئن دکھائی دیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلی بار ہوا ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کا حساب لیا گیا عدالت کے سامنے. اس کو اپنے اثاثوں کے بارے میں, اس کو اپنے مال جائیداد کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑا. پاکستان